محرم الحرام کا مہینہ وہ شروع ہو چکا، اور اس مہینے کی یکم تاریخ کو امیر المؤمنین مراد رسول خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی تھا۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک کو اسی حوالے سے بیان کیا تھا، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر بطول شہزادہ علی مرتضیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یوم شہادت بھی ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک میں فضائل اہل بیت کرام علیہم السلام ورضی اللہ تعالی عنہم، بالخصوص فضائل سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کا ان کے ساتھ ہی حشر فرمائے، اور ان کے ساتھ ہی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امام حسن یہ مولا علی شیر خدا کے پہلے شہزادے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے، مدینہ پاک میں ان کی پیدائش ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مولا علی شیر خدا آئے، فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی بہادر، جنگجو، دلیر۔ تو چونکہ مولا علی شیر خدا بڑے بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے، اسی وجہ سے نام حرب رکھا۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسن ہے۔ پھر اگلے ہی سال جب امام حسین پیدا ہوئے، پھر مولا علی شیر خدا حضور کے سامنے آئے تو فرمایا کہ علی کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرب، میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب۔ امام حسن کا نام کیا رکھا تھا؟ حرب رکھا تھا، لیکن فرمایا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ جب امام حسین پیدا ہوئے، پھر مولا علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ عرض کی حرب، وہی خواہش تھی نا، بڑا جنگجو دلیر، وہی معنی۔ تو فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میں نے اپنے بیٹے کے نام جو ہیں وہ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں، شبر اور شبیر۔ شبر اور شبیر کا معنی وہی ہے جو حسن اور حسین کا معنی ہے۔ اور کائنات میں اب پوری تاریخ اسلامی کو اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ کتنے خوبصورت نام ہیں، حسن اور حسین، بڑے ہی خوبصورت، کے دل میں زبان پہ جب یہ نام آتے ہیں حسن اور حسین، دل میں ایک ٹھنڈ سی پڑتی ہے۔ لیکن یہ نام اب عرب تھے، وہ عربی کا نام ہے، حسن بھی عربی کا ہے، حسین بھی عربی کا ہے۔ اب وہ عرب تھے، بڑے فصیح اللسان بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام ایسے چھپا کر رکھے تھے کہ حسن اور حسین سے پہلے کسی کا بھی نام نہ کسی نے حسن رکھا نہ حسین رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام امام حسن امام حسین کے لیے ہی مخصوص کیے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اللہ نے یہ دونوں نام جنت سے اتارے ہیں، یہ دونوں نام جنت سے اتارے ہیں۔ تو اس طرح نام ہوا امام حسن اور حسین۔ اور پھر آگے چلیے، امام حسین رضی اللہ عنہ کا بالخصوص ہم ذکر کریں گے۔ آپ کی متعدد شادیاں تھیں، متعدد ازواج تھیں آپ کی۔ پہلی جو آپ کی شادی ہوئی وہ ہوئی لیلہ بنت مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفیہ۔ لیلہ نام تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ لیلہ کون ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ توجہ رکھیے گا، یہ آپس میں انشاءاللہ میں جتنا ہو سکا، آج جتنا ہو سکا میں کچھ ان کا آپس میں ریلیشن بھی بیان کروں گا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام ان کا آپس میں کس قدر کی گوڑی رشتہ داریاں تھیں، گہری رشتہ داریاں تھیں۔ یہ لیلہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان، جانتے ہیں ابو سفیان کو؟ صحابی رسول ہیں ابو سفیان۔
ابو سفیان کی بیٹی ہیں یہ، ابو سفیان کی بیٹی میمونہ، میمونہ کی بیٹی ہوئی لیلا. یہ ابو سفیان کی کیا لگی؟ نواسی. کیا لگی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا لگی؟ بھانجی. یہ لیلا جو ہیں یہ ابو سفیان کی نواسی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھانجی لگی لیلا. ان کا نکاح امام حسین سے ہوا، ان کا نکاح امام حسین سے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علی اکبر عطا فرمائے تھے. انہی سے لیلا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علی اکبر عطا فرمائے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے. دوسری آپ کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ. یہ طلحہ صحابی رسول ہیں، ان کی بیٹی تھی یہ ام اسحاق. تو ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی جن کا نام تھا فاطمہ، فاطمہ بنت حسین. تیسری ایک اور بیوی تھی ان کا نام تھا رباب، رباب بنت امراء القیس بن عدی بن حاتم. حاتم تائی کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ حاتم تائی یہ حضور سے پہلے ہوئے ہیں. حاتم تائی کے جو بیٹے کے تھے ان کا نام تھا عدی، عین دال یا عدی. عدی بن حاتم یہ صحابی رسول ہے، عدی بن حاتم یہ صحابی رسول. عدی کے بیٹے ہوئے امراء القیس، امراء القیس کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام تھا رباب، جس کا نام تھا رباب. ان سے امام حسین نے شادی کی تھی، ان سے امام حسین کی شادی ہوئی. تو ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی، ایک بیٹا عطا فرمایا. بیٹی تھی جن کا نام سکینہ، جن کا نام تھا سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، وعلیہ السلام. اور ایک بیٹا جن کا نام تھا عبداللہ بن حسین. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے عطا کی. ان سے آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں اشعار بھی کہا کرتے تھے کہ میں ان پہ بڑا خرچ کرتا ہوں، ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان کے گھر میں بہت آتا جاتا ہوں، تو اگر کوئی مجھے ملامت کرے تو مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے. ان سے خاص قسم کی امام حسین کو ایک محبت تھی. یہ ایک شہزادی جن کا نام تھا جعفر بن حسین، یہ اللہ ان کی والدہ بنی بلا سے تھیں. اس طرح متعدد آپ کی اولادیں بھی ہوئیں، متعدد ازواج بھی ہوئیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے خاص محبت فرمایا کرتے تھے. جب امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کانوں میں اذان دی. امام حسن کے کان میں بھی اذان دی. جب امام حسین پیدا ہوئے تو امام حسین کے کان میں بھی اذان دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ بھی کیا، ان کا عقیقہ بھی کیا. پھر وہ جو بال اتارتے ہیں، کیا اس کو بولتے ہیں؟ چانڈ، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، وہ بھی اتروائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو بھی صدقہ کیا. گٹی بھی حضور نے ان کو خود عطا فرمائی. بڑی محبت کیا کرتے تھے. اور یہ امام حسین وہ ہیں کہ جن کے اوپر حضور نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ان کا نام تھا، 3 بیٹے حضور کے، ایک کا نام ابراہیم، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام قاسم. یہ جو ابراہیم تھے نا، یہ ابھی چھوٹے تھے، امام حسین کے برابر ہی تھے تقریباً. ایک ران پر حضور نے ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، ایک ران پر امام حسین کو بٹھایا. دونوں سے پیار کر رہے ہیں، دونوں سے پیار کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہ بیٹے ہیں اور امام حسین یہ کیا ہیں؟ بولے نواسے. دونوں سے پیار کر رہے ہیں. جبریل امین علیہ السلام آئے. ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی نے شواہد النبوت کے اندر اس واقعے کو نقل کیا. جبریل امین علیہ السلام آئے، عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے ایک کی عمر کم ہے، اب آپ کو اختیار ہے کہ چاہے ابراہیم پہلے چلا جائے چاہے حسین پہلے چلا جائے، ابراہیم پہلے چلا جائے یا حسین. ایک کی عمر کم ہے، آپ کو اختیار ہے، جس کے بارے میں آپ کہیں گے اس کی عمر لمبی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے غمگین ہوئے. کہا کہ اگر ابراہیم جاتا ہے
تو مجھ کو بہت دکھ ہوگا کہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور بیٹا باپ کے لیے کیا ہوتا ہے یہ ہر باپ جانتا ہے کہ بیٹا کس قدر اس کو عزیز ہوتا ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے بیٹا۔ لیکن امام حسین سے بھی بڑی محبت تھی۔ اب اس طرف امام حسین ہے، کہا اگر ابراہیم دنیا سے پہلے جاتا ہے تو مجھ کو زیادہ دکھ ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا حسین کی جانے سے ہوگا۔ کہا کہ جبرائیل، ابراہیم کو میں نے حسین پر قربان کر دیا۔ 3 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے شہزادے تھے، ان کا وصال ہوا۔ اللہ نے پھر امام حسین کو لمبی عمر عطا فرمائی۔ تو امام حسین، ان کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے یہ حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا ہے، یہ حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا ہے۔ آگے چلیے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اس قدر شبیہ تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سر سے لے کر یہ سینے تک امام حسن یہ حضور کی شبیہ تھے، حضور کی شبیہ تھے، اور گردن سے لے کر یہ سینے سے لے کر نیچے پاؤں تک امام حسین حضور کے شبیہ تھے۔ اچھا، پھر گردن سر سے لے کر سینے تک امام حسن کس کے شبیہ؟ حضور کے مشابہ، اور امام حسن سینے سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ، مولا علی کے مشابہ، اور امام حسین جو تھے وہ سر سے لے کر سینے تک یہ مولا علی کے مشابہ، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ۔ یعنی ان دونوں کو اگر جمع کیا جائے تو حضور کی صورت بنتی تھی، اور دونوں کو جمع کیا جائے تو مولا علی کی صورت بنتی تھی۔ یہ امام حسن اس قدر حضور کے ساتھ یہ مشابہت رکھتے تھے۔ پھر مفسرین نے یہاں پر جو تجزیہ نگار انہوں نے تھوڑا سا اس پہ قلم اٹھایا، کہنے لگے کہ امام حسین جو تھے وہ سینے سے پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے۔ تو اس کی وجہ، کہا وجہ یہ تھی حضور جانتے تھے کہ میدان کربلا میں میرے بیٹے کا سر نہیں رہنا، اس کا سر نہیں رہے گا، اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا جائے گا۔ تو پھر امام حسین کو جو اس وقت پہچانا گیا، آپ کی باقی جسم مبارک کو جو پہچانا گیا، وہ آپ کے باقی جو پاؤں کو دیکھ کر کے یہ پاؤں تو حضور کے پاؤں کے مشابہ ہیں، تو باقی جسم مبارک کو دیکھ کر حضور کے مشابہ پا کر پھر پہچانا گیا۔ تو یہ سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ، اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین حضور کے مشابہ تھے۔ اور پھر اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے حسن مجھ سے ہے، فرمایا حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے، یہ بھی فرمایا حضور نے حسین علی سے ہے۔ دوسرا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز کس کی ہے؟ بولیے، اللہ کی ہے۔ اور نماز کون ادا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ جو حضور کا تعلق سب سے زیادہ تو حضور کا ہی تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں جب حضور سجدے میں گئے، امام حسن اور امام حسین ابھی چھوٹے تھے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب حضور کا وصال ہوا امام حسن کتنے سال کے تھے؟ 8 سال، امام حسین 7 سال کے۔ تو جب یہ واقعہ ہو اس وقت اس سے بھی چھوٹے ہوں گے نا، کوئی 3-4 سال 5 سال اتنے ہوں گے۔ یہ امام حسن امام حسین یہ حضور کی پیٹھ پر چڑھ گئے، پیٹھ پر چڑھ گئے۔ اب صحابہ کرام ابھی دیکھ رہے تھے، یہ ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا، ایک اور واقعہ ہوا تو اس وقت حضور جماعت کروا رہے تھے، اور وہ حدیث پاک روایت کر رہے ہیں حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں حضور جماعت کروا رہے تھے کہ امام حسین آئے، امام حسین حضور کی پیٹھ پہ چڑھ گئے سجدے کی حالت میں، سجدہ لمبا ہوا، صحابہ کرام بھی سارے سجدے میں،
حضور بھی سجدے میں، سجدہ لمبا ہوا، لمبا ہوتا چلا گیا۔ ایک صحابی کہتے میں نے اٹھ کے دیکھا کہ کیا ہوا، یہ کوئی امر الہی واقعہ تو نہیں ہوا؟ امر الہی سمجھیں آپ کہ کہیں حضور کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، یا آخر حضور سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ جب میں نے دیکھا تو دیکھا یہ اور حیران رہ گیا کہ حضور کی پیٹھ پر امام حسین سوار ہیں، امام حسین حضور کی پیٹھ پہ سوار ہیں۔ جب امام حسین نیچے اترے تو حضور نے سجدے سے سر اٹھایا۔ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے عرض کی حضور کیا ہوا تھا؟ باقی صحابہ نے عرض کی حضور کیا ہوا تھا؟ فرمایا یہ حسین میری پیٹھ پہ چڑھ گیا تھا، تو میرا یہ دل نہ کیا کہ جب تک اس کی خواہش پوری نہ ہو میں اس کو نیچے اتار دوں، جب تک اس کی خواہش پوری نہ ہو اس کو میں نیچے اتار دوں، اس لیے میں نے اس کی خواہش پوری ہونے تک اپنے آپ کو سجدے میں رکھا ہے۔ اس حدیث پاک میں امام حسن امام حسین دونوں آئے ہیں اور حضور اپنی الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر والوں نے ان کو اٹھانا چاہا، پیٹھ سے امام حسن امام حسین کو اٹھانا چاہا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھ رہے ہیں حضور، تو نماز میں کوئی خلل واقعہ نہ ہو، اٹھانا چاہا نا، تو فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارے سے منع فرما دیا، نہ کرو، اس کو رہنے دو، اشارہ کر دیا رہنے دو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے اپنے دونوں شہزادوں کو گود میں لیا، ان کو چوما، اور چومنے کے بعد یہ فرمایا جسے مجھ سے محبت ہے اسے چاہیے وہ ان سے بھی محبت کرے، جسے مجھ سے محبت ہونی چاہیے وہ ان سے بھی محبت کرے، جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اس کا ٹھکانہ اللہ جنت میں بنائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور ان کے ذکر کے فیض سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے۔ اور سنیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں امام حسن کا جو حسب نسب ہے بڑا عالی ہے، امام حسین کا حسب نسب بڑا عالی ہے۔ باقیوں کے نسب کوئی بیان کرتا ہے، کبھی کوئی بیان کرتا ہے، کبھی کوئی، ان کا نسب خود حضور نے بیان فرمایا ہے۔ اونچی آواز سے بول دیں اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نماز اثر ادا فرما رہے تھے، چوتھی رکعت میں پہنچے تو امام حسن امام حسین ادھر آ گئے، گھر ساتھ ہی تھا نا، ساتھ ہی گھر تھا، سیدہ فاطمہ کا، مولا علی کا، امام حسن ساتھ ہی، تو نماز ادا کرتے وہ آ گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ایک کندھے پر امام حسن کو سوار کیا، دوسرے کندھے پر امام حسین کو۔ آج ہمیں یہ بات عجیب نہیں لگتی، آج ہمیں یہ عجیب نہیں لگے گا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بچے کو چومنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، بچے کو چومنا بھی، اگر کوئی بچے کو زیادہ چومتا نا، کہا جائے یہ پاگل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا اس کو، عیب سمجھا جاتا تھا بچے کو گلے میں لگانا۔ اب حضور ان کو جو گلے لگاتے تھے وہ تو لگاتے تھے، یہاں حضور نے گلے بھی لگایا بلکہ کندھوں پر اٹھایا، اور جس کو حضور کندھوں پر اٹھائے وہ کس اعلیٰ مقام پر ہوگا، وہ کس اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک کندھے پر امام حسن سوار ہے، دوسرے کندھے پر امام حسین سوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اب یہ نماز پڑھا رہے تھے نا سارے صحابہ کو حضور، نماز فارغ ہوئے، ایک کندھے پر امام حسن ایک کندھے پر امام حسین، تو حضور نے فرمایا اے لوگوں کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں کہ سب سے بہتر نانا اور نانی والا کون ہے؟ سب سے بہتر نانا اور نانی والا کون ہے؟ کیا تمہیں نہ بتاؤں سب سے بہتر چچا اور پھوپھی والا کون ہے؟ کیا نہ بتاؤں سب سے بہتر باپ اور ماں والا کون ہے؟ کیا نہ بتاؤں سب سے بہتر ماموں اور خالہ والا کون ہے؟ اب لوگوں نے عرض کی حضور بتائیے وہ کون ہے جس کا نانا کمال کا ہو، جس کی نانی بھی کمال کی ہو، جس کا چچا بھی کمال کا ہو، جس کی پھوپھی بھی کمال کی ہو، جس کا ماموں بھی کمال کا ہو، جس کی خالہ بھی کمال کی، جس کا باپ بھی کمال ہو، ماں بھی کمال ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا دور نہ جانا، یہ حسن حسین کو دیکھ لو، یہ حسن حسین کو دیکھ لو، ان کے نانا کون ہے؟ ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے جو رسول خدا ہے، ان کی نانی خدیجہ ہے،
ان کا باپ علی مرتضیٰ ہے جو شیر خدا ہے، اور ماں وہ ہے جو فاطمہ ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کا ماموں قاسم ہے، ان کی خالہ زینب رقیہ ام کلثوم ہے، ان کے چچا جعفر ہیں، اور ان کی جو پھوپھی ہیں وہ ام ہانی ہے، وہ ام ہانی ہے۔ فرمایا یہ سب سے بہتر نانے والا اور نانی والا حسن حسین، سب سے بہتر باپ والا ماں والا حسن حسین ہے۔ خود حضور ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ اللہ جنت میں بنائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی محبت و الفت نصیب فرمائے۔ اور سنیے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی نے یہ حدیث پاک کو بیان کیا، فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے دو پھول ہیں، میرے یہ دو پھول ہیں۔ حضور ان سے ایک الگ قسم کی محبت کرتے تھے، الگ قسم کی۔ ہم نے نہیں پڑھا کسی اور کے لیے ایسے واقعات، کسی اور کے حوالے سے ایسی احادیث، نہ ہی ہم نے مشاہدہ کیا ہے، شاید آپ لوگوں میں نہ دیکھا ہو۔ حضور ان کو گلے سے لگاتے، حضور ان سے اس قدر محبت کرتے، ان کو چومتے۔ ہم بھی اپنی اولادوں کو گلے سے لگاتے، ہم بھی چومتے، لیکن حضور ان کو سونگتے تھے، حضور سونگا کرتے تھے ان کو۔ حضور یہ شخص بیٹھا ہوا تھا، عرض کرنے لگا کہ جب چومتے دیکھا نا، اس نے کہا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی چوما ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا تیرے دل سے اللہ نے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں، یہ تو میری امت کے 2 پھول ہیں، یہ تو میری امت کے 2 پھول ہیں، ریحانۃ فی ہذہ الامہ، فرمایا یہ میری امت کے 2 پھول ہیں۔ حضور ان کو سونگتے تھے، فرمایا یہ 2 میرے پھول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور باقاعدہ یہ دعائیں دی، فرمایا من احبہما احببتہ، لوگوں سن لو، اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو حسن حسین سے محبت تم کرو، تم سے محبت اللہ کا رسول فرمائے گا۔ اور صرف یہ حسن حسین یہ صرف محبوب رسول نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، حسن حسین صرف یہ محبوب رسول نہیں ہے، یہ محبوب خدا بھی ہیں، ان سے خدا بھی محبت کرتا ہے۔ حضور نے دعا کی، فرمایا من احبہما احببتہ، فرمایا جو ان سے محبت کرے گا میں مصطفیٰ ان سے محبت کروں گا، ومن احببتہ احبہ اللہ، اور جن سے میں محبت کروں گا اللہ بھی ان سے محبت فرمائے گا۔ فرمایا من احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، اور جس کے ساتھ اللہ محبت فرمائے گا اللہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگلی حدیث پاک سنیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور آپ یہ ایک ناز اس پہ کیجئے گا اور اللہ کا شکر ادا کیجئے گا، اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا جو ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں سے بچیے گا جو باغی کہتے ہیں کہ حسین تو باغی ہو چکا تھا، استغفر اللہ، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ان سے محبت رکھنا فرض، ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ محدثین کرام نے حدیث پاک بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ان سے محبت نہ کی، ان سے مراد کون تھے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، فرمایا جس نے ان سے محبت نہ کی اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر بولیے یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ صرف محبت ان سے نہیں کی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى، حضور اگر وہ باقی دین کے ارکان ادا کرتا ہو، وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اس نے نمازیں بھی مکمل ہیں، روزے بھی مکمل ہیں، زکوٰۃ بھی مکمل ہے، حج بھی اس نے کیا ہوا ہے، حضور پھر بھی اگر وہ ان سے محبت نہ کرے اس کا حشر یہودیوں، فرمایا ہاں وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو،
اگر ان کے ساتھ محبت نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ساری نمازوں کو لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دے گا، اس کی کوئی عمل کوئی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی، اور اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، اور پھر حضور نے کیا کہا، من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وہ احب ہذین، اور ان دونوں سے حسن حسین سے محبت کی، وہ اباہما، ان دونوں کے باپ علی سے محبت کی، وہ امہما، اور ان دونوں کی ماں فاطمہ سے عقیدت رکھی، فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، اور خوشخبری ہو تم کو کہ فرمایا کہ اس کا حشر ہمارے ساتھ جنت میں میرے درجے میں ہوگا، اس کا حشر میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم پنجتن کے غلام ہیں، ہم پنجتن کے غلام ہیں۔ اور پھر وہ ایک بڑا وہ ایک اشعار بھی بنے، پڑھ لیں اس کو، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو تن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو زہرا سے ہے، میں تو پنجتن کا میں ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اگلی حدیث پاک سنیے، یہ بھی مولا علی سے روایت ہے۔ حضور نے فرمایا، قالا انا و فاطمہ و حسن و حسین۔ اچھا یہ پنجتن پاک یہ بھی کیوں، یہ میں تھوڑا اس کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں، 4 یاروں کو اگر حضور کے ساتھ ملا دیں، مزہ آیا بات کا آپ کو؟ 4 یاروں کے پہلے حضور شامل ہو جائیں تو کیا بن جاتا ہے؟ بولیے، پنجتن پاک کیا بن گیا؟ اور علی، فاطمہ، حسن، حسین کے ساتھ حضور مل جائیں تو کیا بن گیا؟ ہم دونوں کے غلام ہیں، ہم دونوں کے غلام ہیں، الحمدللہ۔ وہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے اور ان سے بھی محبت ہے، الحمدللہ۔ اور یہ جدا نہیں ہے، یہ جدا نہیں ہے، یہ آنے والے 2-3 جمعے میں انشاءاللہ بیان کروں گا، یہ جدا نہیں ہے، یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، یہ بالکل ایک، یہ جدا نہیں۔ لوگوں نے جدائیاں ڈالی ہیں، انہوں نے تو بڑی گہری رشتہ داریاں کی ہیں، بڑی گوڑی رشتہ داریاں ہیں ان کے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ انا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین ہم اکٹھے ہوں گے، اور حضور کے ساتھ کون ہوگا؟ من احبنا، جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، جو بھی ہمارے ساتھ محبت، فرمایا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ کہاں پر؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ کہاں پر؟ قیام حشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں۔ پھر آگے ہم کیا کریں گے وہاں پر؟ کیا کریں گے وہاں پر؟ فرمایا نأکل ونشرب حتی یفرق بین العباد، فرمایا اس وقت ہم کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ میرا خیال سمجھے نہیں ہیں آپ اس بات کو۔ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، یہ پنجتن پاک سے محبت کرنے والے، وہ کل قیامت کے دن کھا رہے ہوں گے۔ نأکلو، حضور نے فرمایا یہ حدیث ہے، یہ نأکلو ہم کھا رہے ہوں گے، ونشرب ہم پی رہے ہوں گے، حتی
یفرق بین العباد، یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلہ ہو جائے گا. پتہ یہ چلا ان کا دامن پکڑ لو، ان کا دامن پکڑ لو، ان کے ساتھ محبت رکھو، ان کے ساتھ عقیدت رکھو، یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے. اللہ ہم سب کو ان کی محبت میں استقامت عطا فرمائے، ان کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک سنیے، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا، امام ابن حبان نے بھی اس کو بیان کیا. اسامہ بن زید صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کے آئے، رات کا وقت تھا، کہتے کوئی کام تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور باہر تشریف لے. آپ نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی، لیکن آپ نے جو چادر لی تھی چادر کے نیچے کچھ تھا، کچھ تھا، اور وہ ہل بھی نہیں رہی تھے، کچھ تھا چادر کے نیچے. تو میں نہ جان سکا، میں نے کوئی عرض کی، حضور نے معروض کی، حضور نے بات سنی، جواب دیا. جب فارغ ہوں اپنے کام سے تو میں نے عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے جسم مبارک کے ساتھ کیا چیز چمٹا رکھی ہے، یہ کیا لگا ہوا ہے آپ کے جسم کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا اچھا دیکھنا ہے؟ عرض کی آقا دکھا دے. حضور نے کپڑا اٹھایا تو فرمایا میں نے دیکھا حسن حسین تھے جو سوئے ہوئے تھے، حسن حسین تھے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں. یہ دیکھیے حضور نے کیا ان سے ایک خاص قسم کی محبت. پوری دنیا کی جو نسب ہے وہ باپ سے چلتا ہے. وہ کس سے چلتا ہے؟ پوری دنیا کا نسب باپ سے چلتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا، میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا. حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں حسن حسین، یہ میرے بیٹے ہیں. فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اسامہ تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کر، ان سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کر. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بریدہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، ترمذی اور نسائی کے اندر یہ حدیث پاک ہے. کہتے ہیں کہ حضور ہمیں خطبہ سنا رہے تھے، ممبر پہ بیٹھے تھے. اچھا میں یہاں پہ خطبہ آپ کو دے رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. کوئی سامنے سے میرا بیٹا ہے تو واللہ عالم کیا کیفیت، وہ اگر گرنے لگے تو میں کسی سے کہوں گا پکڑ لو یار اس کو گرنے نہ دینا، یہی کہوں گا نا یار پکڑ لو اس کو گرنے نہ دینا. یار کچھ زیادہ ہی اگر میری محبت وہ جاگے، وہ زیادہ محبت تو میں یہی کہوں گرنے نہ دینا، پکڑنا اس بیٹے کو. اب سارا مجمع چونکے گا، یار یہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ کوئی بات نہیں پکڑ لے گا کوئی، یہی ہوگا نا. بولے امام حسن امام حسین یہ دونوں آئے، عمر میں بھی بہت چھوٹے تھے، لڑکھڑا کر چل رہے تھے. حضور خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سارے صحابہ ہیں. خطبہ دیتے ہوئے حضور نے دیکھا کہ حسن حسین گرنے لگے، لڑکھڑانے کی وجہ سے چل نہیں صحیح پاتے تھے، اتنے چھوٹے تھے، گرنے لگے. حضور نے کسی سے نہیں کہا، حضور ممبر سے اٹھے ہیں، جا کر سنبھال لیا، سنبھال کر اپنے اٹھایا، اٹھا کر ممبر پہ آئے، ایک ران پہ امام حسن کو بٹھایا، ایک ران پہ امام حسین کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد فرمایا اللہ نے کتنا سچ فرمایا ہے. فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. یہ کیا ہے؟ آزمائش. کہا میں خطبہ دے رہا تھا لیکن حسن حسین کی محبت اتنی جاگی کہ میں نے تم سے نہیں کہا کہ ان کو سنبھالو، بلکہ خود اٹھ کے آ گیا، خطبہ چھوڑ دیا، خود اٹھ کے آ گیا. یہ وہ ہیں جن کے لیے حضور نے اپنے خطبوں کو چھوڑا تھا، سجدوں کو لمبا کیا تھا، اپنی رکعتوں کو لمبا کیا تھا. اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی محبت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک سنیے، امام طبرانی اس کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ سفر پہ تھے، سفر کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ بھی تھیں، امام حسن امام حسین بھی تھے، اور اب بالکل ابھی بہت چھوٹے تھے، گود میں تھے، چل بھی نہیں پاتے تھے. سیدہ فاطمہ ایک کجاوے میں تھی، سفر شروع ہوا، سفر لمبا تھا، پانی ختم ہو گیا، رونے کی آواز آئی. حضور نے فرمایا کون رو رہا ہے؟ کہا حضور وہ کجاوے سے آواز آ رہی ہے.
حضور کجاوے کے پاس گئے، فاطمہ کیا ہوا، کون رہا؟ عرض کی حضور یہ حسن حسین رو رہے ہیں۔ فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی آقا پیاس انہیں لگی ہے۔ حضور فرمایا کسی کے پاس پانی ہے؟ سب نے اپنے مشکیزوں کو دیکھا، نچوڑا، پانی نہیں نکلا، پانی نہیں نکلا، کسی سے پانی نہیں نکلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوئے، اب وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے تھے۔ اب صحرا کا میدان تھا اور دن کا سفر تھا، سورج کی بھی تپش تھی، اوپر سے پیاس اور بچے، بے قرار ہوئے۔ فرمایا فاطمہ حسن کو پکڑاؤ۔ امام حسن کو حضور نے پکڑا اور اپنی زبان امام حسن کے منہ میں ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے حسن کے رونے کی آواز کو نہیں سنا، ہم نے حسن کی آواز نہیں سنی کہ وہ رو رہا ہے۔ پھر حسین رو رہے تھے، حضور نے ان کو بھی پکڑا، ان کے منہ کے اندر بھی اپنی زبان ڈالی۔ امام حسین نے حضور کی زبان مبارک کو چوسا، اور چوس کر وہ جو پھر شہد انہوں نے پیا ہوگا نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کمال ہے، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ان کی محبت میں ہمیں سرشار رکھے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی زبان مبارک کو چوسا ہے۔ حضور ان کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم بازار کی طرف نکلے تھے، امام حسین بچوں سے کھیل رہے تھے، تو حضور ان کو پکڑنا چاہتے کہ حضور پکڑیں، گلے سے لگائیں، امام حسین آگے دوڑ پڑے۔ بازار ہے بازار، وہ حضور نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین آگے باگے بھاگ رہے ہیں، حضور ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کے دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، حضور پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حضور ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر سینے سے لگایا۔ پھر صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نے ان کے لبوں پر بوسہ دیا، حضور ان کے لبوں پر بوسہ دیا اور دعا کی، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اس قدر حضور ان سے محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی محبت میں سرشار رکھے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی مولا علی بھی وہاں پہ موجود ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حسن حسین، امام حسن امام حسین دونوں آپس میں کشتی کر رہے ہیں اور حضور پاس کھڑے ہیں۔ کشتی، ایک تو گھروں میں بچے لڑتے ہیں وہ نہیں، کشتی ایک جان کی زیادہ طاقتور کون ہے۔ اب حضور سکھا رہے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو۔ کس کو سکھا رہے ہیں؟ حسن کو، امام حسن کو سکھا، حسن ایسے کرو، ہے حسن، ہے حسن، ہے حسن، حسن ادھر سے آؤ، حسن ادھر سے پکڑو، حسن ادھر سے پکڑو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن کو سکھا رہے ہیں، حسن کو داد دے رہے ہیں، شاباش حسن ادھر سے آؤ، شاباش ادھر سے آؤ، حسن کو آپ داد دے رہے ہیں، حسن کو سکھا رہے ہیں۔ حسین بھی تو آپ کا بیٹا ہے، حسین بھی تو آپ کا بیٹا، اس کو کیوں نہیں سکھا رہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا ہے، وہ حسین کو سکھا رہا ہے، وہ حسین کو سکھا رہا ہے۔ یہ وہ مقام، اتنے بلند مرتبہ مقام والے یہ شہزادے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی محبت میں سرشار رکھے اور انہی کی محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی۔ یہ پنجتن پاک کی محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، انہی کی محبت ہمیں پل سے پار کرائے گی، انہی کی محبت ہمیں کل میدان محشر میں میزان میں جو ہماری نیکیاں کم ہوں گی نا، یہی بڑھائیں گی۔ اللہ ہمیں اس محبت کو سلامت رکھے۔ دیلمی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور کا فرمان علی شان انہوں نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک دن اہل بیت کی، ایک دن کی محبت، اہل بیت سے ایک دن کی محبت 1 سال عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ محبت رائے گاں تھوڑی جائے گی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو، تو دامن ان کا پکڑنا ہوگا، ان سے محبت رکھنی ہوگی۔ اگر ان کا دامن نہیں، اگر ان کا دامن نہیں، پھر حضور کی محبت بھی نصیب نہیں۔ حضور کی محبت نصیب نہیں،
اللہ کی محبت بھی نصیب نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے، اور جس نے مجھ سے اس نے اللہ سے، اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اور جس سے اللہ محبت فرمائے گا اس کا ٹھکانہ جنت۔ اور جس نے حسن حسین فاطمہ علی سے بغض رکھا، من ابغضہما، من ابغض علیًا، من ابغض فاطمہ، جس نے ان سے بغض رکھا فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیں ان کی محبت میں سرشار رکھے۔ ایک شاعر وہ کہتے ہیں، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، حضور نے پار لگانا ہے نا، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہیں۔ یہ تو پتہ ہے ہمیں حضور زہرا کے بابا ہیں، حسن، یہ پتہ ہے، لیکن شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی محبت کو دل میں آنے دو، ان کی محبت کو قائم رکھو، تبھی پل سے پار گزرو گے، تبھی حضور فرمائیں گے رب سلم میرا امتی ہے، تبھی حضور فرمائیں گے، وگرنہ وہ جو حدیث پاک فرمایا اگر ان کی محبت دل میں نہیں، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، کچھ بھی قبول نہیں، اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی محبت میں سرشار رکھے اور ان کی محبت میں اضافہ فرمائے۔